علم بدی بدی کے معنی اچھوتے اور نادر کے ہیں۔ اس کے ذریعے کلام میں اچھوتا پن پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ کلام کی آرائش و زیبائش ہے۔ اس سے کلام کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اور کلام مزین ہو جاتا ہے۔ اصطلاح میں بدیع اس علم کا نام ہے جس میں صنائع معنوی و لفظی بیان کی جاتی ہے، اور یہ صنائع تزئین کلام کا باعث بنتی ہیں۔ صنائع اصل میں صنعت کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہنر، کاریگری اور مہارت کے ہیں۔ اگر لفظوں سے کلام کی آرائش و زیبائش کرنی ہو اور کلام کی شان و اضافہ کرنا ہو تو اسے صنائع معنوی کہیں گے۔ صنائع معنوی نمبر 1، صنعت تضاد اینٹیتھیسز۔ کلام میں دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ گاہ مرتا ہوں گاہ جیتا ہوں، آنا جانا تیرا قیامت ہے۔ اس صنعت کی دو قسمیں ہیں، صنعت سلبی اور صنعت ایجابی۔ صنعت ایجابی سے کہتے ہیں جس کے الفاظ متضاد کے ساتھ حرف نفی نہ ہو۔ مثال، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ صنعت سلبی اسے کہتے ہیں جس کے متضاد کے ساتھ حرف نفی آئے۔ مثال، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ صنعت ایہام کے لفظی معنی وہم میں ڈالنا کے ہیں۔ اصطلاح میں کلام میں ایسا لفظ لانا جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی قریب کے اور دوسرے معنی بعید کے۔ کلام سننے سے قریب کے معنی سمجھ میں آتے ہیں اور غور کرنے سے دور کے معنی۔ مثال، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ خدا خدا کر کے کا قریبی مفہوم تو خدا کو یاد کرنا ہے، لیکن بعید کے معنوں میں بڑی مشکل سے رات گزارنا مراد ہے۔ اس شعر میں صنعت ایہام ہے۔ کلام میں اور پھر انہیں کسی خصوصیت کی بنا پر ایک بات یا حکم کے تحت لانا۔ مثلا، بوئے گل نالائے دل دودے چراغے محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشاں نکلا۔ نالائے دل اور دودِ چراغ تینوں کو پریشانی کے تحت لایا گیا ہے۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ ہم، تم اور میر کو ایک صنعت زلف کی اسیری کے تحت لایا گیا ہے۔ صنعت تفریق ایک ہی قسم کی دو چیزوں میں فرق ظاہر کرنا صنعت تفریق ہے۔ مثال، تجھ کو مسجد ہے مجھ کو مے خانہ، تجھ کو مسجد ہے مجھ کو مے خانہ، واعظہ اپنی اپنی قسمت ہے۔ دو متضاد چیزیں مسجد اور مے خانہ قسمت کے تحت لا کر فرق واضح کیا گیا ہے۔ صنعت جمع و تفریق یہ صنعت جمع اور تفریق کا مجموعہ ہے۔ چند چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کر کے پھر فرق واضح کیا ہے۔ مثلا، دل و مسجد ہے دونوں گھر خدا کے، پر فرق یہ ہے وہ تعمیر اس کے ہاتھوں کی، یہ تعمیر اپنے ہاتھوں کی۔ صنعت جمع و تقسیم یہ صنعت جمع اور تقسیم کا مجموعہ ہے۔ پہلے چند چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کیا جاتا ہے اور پھر الگ سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔
دل کا حال زاروں میں ہوں، اور ہر ایک کی الگ الگ بیماری بتا کر تقسیم کر دیا۔ صنعت جمع و تفریق و تقسیم، یہ صنعت جمع، تفریق اور تقسیم تینوں صنعتوں کا مجموعہ ہے۔ نکلا ادھر سے جو وہ اجل کا شکار تھا، پیدل ہو یا سوار یہ دو اور وہ چار تھا۔ اجل کا شکار ہونے کے لحاظ سے سب کو جمع کیا، اور پھر پیدل اور سوار کی تفریق پیدا کی، پھر دو چار کہہ کر پیدل اور سوار میں تقسیم کر دیا۔ صنعت مبالغہ، اس صنعت میں موصوف کے کسی وصف کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے جو کہ ناممکن حد تک ہوتا ہے، اور اسے مبالغہ کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں: تبلیغ، اغراق اور غلو۔ تبلیغ سے مراد اتنا گھٹانا یا بڑھانا جو فی الواقعہ ایسا نہ ہو لیکن عقل اور عادت کے نزدیک ممکن ہو۔ مثلاً وعدہ شام پہ کی ہم نے ابس جاگ کے صبح، وہ اسی وقت نہ آتے اگر آنا ہوتا۔ اغراق وہ مبالغہ ہے جو عقل کی روح سے ممکن معلوم ہو مگر عادتاً ممکن نہ ہو۔ مثلاً اب یہ حالت ہے کہ انسا بے درد میرے بچنے کی دعا مانگے ہے۔ عقل کی روح سے ممکن ہے مگر عادتاً یہ ممکن نہیں ہے۔ بے درد دشمن ہو اور بچنے کی دعا مانگے، عادتاً محال ہے، عقلاً ممکن ہے۔ غلو وہ مبالغہ ہے جو عقل تو دریا ہی کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا، ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا۔ تو یہ بات جو ہے یہ عقل اور عادت دونوں کی روح سے ممکن نہیں ہے۔ صنعت حسن تعلیل، یعنی کسی چیز کی کوئی ایسی علت بیان کی جائے جو حقیقت میں اس کی علت نہ ہو۔ اس کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، وہ علت بتائی جائے جو دراصل علت نہ ہو لیکن اصل علت ظاہر ہو۔ مثلاً پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ بقول شاعر فرات کی موجیں سر پٹکتی تھی کہ سپاہ پیاسی تھی، لیکن اصل وجہ ظاہر ہے، ہوا کی وجہ سے موجیں ساحل سے ٹکراتی ہیں۔ نمبر 2، جو علت بتائی جائے وہ اصل علت نہ ہو مگر اصل علت ظاہر بھی نہ ہو۔ مثلاً غالب کا یہ شعر کہ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہوگی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ حسن فنا نہیں ہوتا، مرنے کے بعد گل و لالہ کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ یہ علت درست نہیں، لیکن اصل علت بھی ہمیں معلوم نہیں۔ نمبر 3، بیان کردہ علت کا موجود ہونا ممکن نظر آتا ہے۔ مثلاً زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سسر بکف، قارون راستے میں لٹایا خزانہ کیا، پھول کا زیرہ سونے سے مشابہ ہے۔ یہ علت بظاہر ممکن نظر آتی ہے لیکن اصل علت معلوم نہیں۔ نمبر 4، بیان کردہ علت کا موجود ہونا ناممکن نظر آئے۔ مثلاً بے سکتا ہوگا۔ صنعت مراعات النظیر، مراعات کے معنی ملحوظ رکھنا اور نظیر کے معنی مثال کے ہیں۔ اس میں مماثل کی نسبت ہوتی ہے، تضاد کی نہیں ہوتی، اسے صنعت تناسب بھی کہتے ہیں۔ خط بڑھا زلفیں بڑھیں، کاکل بڑھے گیسو بڑھے، حسن کی سرکار میں جتنے بڑھے ہندو بڑھے۔ خط، گیسو، زلفیں، کاکل بڑھنا اصل میں بالوں کا بڑھنا ہے، ان سب میں ایک ہی نسبت ہے۔
صنعت لف و نشر، فولڈنگ اینڈ انفولڈنگ۔ لف کے معنی لپیٹنا اور نشر کے معنی پھیلانا ہے۔ وہ صنعت جس میں چند چیزوں کا ذکر کیا جائے اور پھر ان کے مناسبات کو بلا تعین بیان کیا جائے۔ اگر لف اور نشر میں ترتیب ہو تو لف و نشر مرتب، ورنہ غیر مرتب ہوں گے۔ لف و نشر مرتب، جس رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سرو جدا نرگس بیمار جدا۔ رخسار کی نسبت سے گل، قد کی نسبت سے سرو اور چشم کی نسبت سے نرگس۔ لف و نشر غیر مرتب، ترتیب میں فرق ہو تو لف و نشر غیر مرتب ہوگا۔ مثال، باغ میں جا کر تو نے ظالم، حسن سے قد اور عارض کے، گل اور بلبل سرو اور قمری کا ہے کام تمام کیا۔ قد کی نسبت سے سرو و قمری اور عارض کی نسبت سے گل اور بلبل ہے، مگر ترتیب الٹ ہے۔ اسی طرح ایک سب آگ، ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ آگ سے دل کی نسبت اور پانی کی دیدہ کی نسبت ہے تو ترتیب الٹ ہے۔ صنعت تلمیح، کلام میں کسی آیہ قرآنی یا حدیث نبوی، مشہور تاریخی واقعہ یا علمی اصطلاح کو کلام میں لانا تلمیح کہلاتا ہے۔ قرآنی تلمیح، مثال، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ ایک اور مثال، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تاریخی تلمیح، مثال، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ ایک اور مثال، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ صنعت عکس، کلام کو یا کلام کے کسی حصے کو آگے پیچھے کر کے دوسرا فقرہ یا مصرع اس طرح بنانا کہ کلام میں خاص طرح کے معنی پیدا ہو۔ مثال، ہم اور غیر دونوں یکجا باہم نہ ہوں گے، ہم ہوں گے وہ نہ ہوں گے، وہ ہوں گے ہم نہ ہوں گے۔ اقبال کا شعر مثال کے لیے، پسند اس کو تکرار کی خو نہیں کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں۔ صنعت تجاہل عارفانہ، کلام میں لطافت پیدا کرنے کی غرض سے تعریف میں کہاں ہے، کس طرف ہے، کدھر ہے۔ صنعت تاکید المدح بما یشبہ الذم، ایسے لفظوں میں تعریف کرنا جو ہجو سے مشابہت رکھتے ہوں۔ مثال، بے مہری افلاک سے گو خاک بسر ہوں، ہاں عیب بڑا یہ ہے کہ میں اہل ہنر ہوں۔ صنعت تاکید الذم بما یشبہ المدح، ایسے الفاظ میں حجو کرنا کہ تعریف سے مشابہت رکھتے ہوں۔ مثال، اسیران قفس پر جب عنایت آپ کرتے ہیں، کسی کو ذبح کرتے ہیں، کسی کے پر کترتے ہیں۔ صنعت رجوع، پہلے کسی کی صفت بیان کرنا اور پھر اس صفت کو باطل کر صفت بیان کرنا جو پہلی صفت سے بہتر ہو۔ مثال، وہ آنکھیں کہ آہو پہ جادو چلائیں، نہ آہو پہ جادو۔ غیر معروف صنعتیں، صنعت تضاد، اس صنعت میں رنگوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور کم از کم 2 رنگوں کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہوا لڑکی پہ اپنی وہ لال پیلا، بنا رنگ بدن بھی غم سے نیلا۔ صنعت توریہ، توریہ کے معنی چھپانے کے ہیں۔
دو معنی ہو اور دونوں میرے جو برگے سبزیاں تو نے دیا، صنعت تشابہ ہم مشابہ مناسبت ہو۔ مثال، وہ درگزر کرے گا شفاعت کریں گے وہ، اللہ رے ہے کام پیمبر سے ہے غرض۔ صنعت تقسیم، اول چند چیزوں کا ذکر کیا جائے اور پھر تعین کے ساتھ ان کے مناسبات بیان کیے جائیں۔ نفس امارہ اور دیو مرید، یہ ہے افعی تو وہ ہے قلب غفور۔ صنعت سوال و جواب، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یعنی شعر میں سوال بھی ہو اور جواب بھی۔ مثال، پوچھا کہ طلب، کہا قناعت، پوچھا کہ سبب، کہا کہ قسمت۔ صنعت مقابلہ، اس کا تعلق صنعت تضاد سے ہے۔ فرق صنعت تضاد اور مقابلہ میں یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ ایک کا ضد ہوتا ہے اور اس میں کم از کم دو لفظ دو کے ضد ہوتے ہیں۔ صنعت تحمل الضدین توجیہ، ایسا کلام کہنا جس سے دو مطلب نکل سکتے ہوں۔ کوئی دو معنی اس طرح بیان کیے جائیں کہ پہلے معنی کے کسی لفظ کی رعایت سے دوسرے معنی کے لیے مناسب لفظ استعمال ہو۔ مثال، میں وہ رونے والا جہاں سے چلا ہوں جسے ابر ہر سال روتا رہے گا۔ صنعت مزابجہ، یعنی دو معنی شرط اور جزا کے ساتھ ساتھ واقع ہوں۔ مثال، آہ کیجئے تو آن جاتی ہے اور نہ کیجئے تو جان جاتی ہے۔ صنعت تعجب، یعنی کسی بات پر تعجب کرنا بشرطے کہ تعجب سے فائدہ ہو۔ مثال، کہتے ہیں کہ حکیم آیا ہے مے خانے سے مسجد میں، ہم کو تو تعجب ہے وہ گبر مسلمان ہو۔ صنعت استخدام، کلام میں ایک لفظ لایا جاتا ہے جس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ پہلے ایک معنی مراد ہوتے ہیں، پھر دوسرے معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ مثال، ملے مجھ سے تو فرمایا تم ہی کو داغ کہتے ہیں، تم ہی ہو ماہ کامل میں، تم ہی رہتے ہو لالے میں۔ صنعت ایجاد المثل، شعر میں کسی ضرب المثل کو لانا۔ مثال، چرخ کجباز کے حق میں یہ مثل سیدھی ہے، اونٹ رے اونٹ تیری عقل سیدھی ہے۔ صنعت القول بالموجب، کلام میں لفظ کے معنی کچھ اور ہو اور دوسرے کچھ اور مراد لیں۔ مثال، جب کہا ان سے کہ مرتا ہوں تو ہنس کر بولے منہ تو دیکھو یہ بڑے آئے مرنے والے۔ پہلے لفظ مرنے سے مراد موت کا آنا ہے، لیکن اس کو دوسرے معنی عاشق ہونا دیے گئے ہیں۔ جیسے کوئی کہتا ہے عاشق کہ میں تم پہ مرتا ہوں، تو مرنے سے مراد کسی کا عاشق ہونا۔ صنعت اشتباہ، ممدوح یعنی جس کی مدح کی جائے، ممدوح کی تعریف اس طرح کی جائے کہ اس سے ضمنی طور پر ایک اور تعریف ظاہر ہو۔ مثال، تو ہے کہ تو نے دوش نبی پہ قدم رکھا، بت توڑ توڑ شرک کی صورت دیے مٹا۔ صنعت عماج، پہلودار بات کہنا، ایسا کلام جس کے دو معنی نکلتے ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہوں۔ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ الذی یراد بہ ابجد، بظاہر کلام میں ہزل ہو لیکن اس سے دانائی اور زیر کی مراد ہو۔ مثال، دنیا سے خانگی کوئی ہوگی نہ بے سوا، شوہر سے اپنے رہتی نہ دیکھی یہ زن درست۔ صنعت اطراد، مدحہ اور ذم یعنی مذمت وغیرہ میں ممدوح کی تعریف یا حجو یعنی برائی اس طرح کرنا کہ اس کے آباء و اجداد کے نام بھی آئیں۔ مثال،
اب راوی صادق سے یہ ہے وارد اخبار، فضل ابن شعیب ابن اویس ایک تھانے دار۔ صنعت ارشاد، مصرع اول میں ایسا لفظ لانا جس سے قافیہ معلوم ہو جائے، بشرطے کہ حروف قافیہ کا پہلے سے علم ہو۔ مثال، مختلف ہے یار سے، یار آشنا سے آشنا، عشق نے تیرے یہ ڈالا سب دلوں میں اختلاف۔ صنعت برات استحلال، کلام میں جو قصہ بیان کرنا ہو اس کا اشارہ ابتدائی فقروں میں آ جائے، یہ صنعت اکثر مثنویوں میں پائی جاتی ہے۔ مثال، خوشی سے پلا مجھ کو ساقی شراب، کوئی دم میں بجتا ہے چنگ و رباب۔ صنعت نسبت، دو چیزوں میں مناسبت بیان کرنا۔ نسبت وہ جو آرام سے ہے، ہاتھ سو کیا، کچھ سوچ کے بتلایا کہ ہے اس میں کلائی۔ صنعت دو سخنا، یعنی دو باتوں کا ایک جواب دینا۔ ایسے دو سخنے امیر خسرو کے ہاں ہی ملتے ہیں۔ مثال، انار کیوں نہ چکھا، نوکر کیوں نہ رکھا، جواب دانا نہ تھا۔ جوتا کیوں نہ پہنا، سمبوسہ کیوں نہ کھایا، جواب تلا نہ تھا۔ دو باتوں کا ایک جواب اس میں دیا گیا ہے۔ ثنائے لفظی، یہ لفظوں کی شعبدہ بازی ہے۔ لفظوں کے ہیر پھیر، الٹ پلٹ اور روک پلک سنوارنے سے کلام میں آرائش و زیبائش پیدا کی جاتی ہے۔ الفاظ کے نقش و نگار سے کلام مزین کیا جاتا ہے۔ ثنائے لفظی میں خوبی لفظوں میں پیدا کی جاتی ہے، اس کی وجہ مندرجہ ذیل صورتیں ہیں۔ تجنیس، تجنیس کے لغوی معنی ہم جنس کے ہیں، یعنی کلام میں دو ایسے لفظ لانا جو تحریر و تقریر میں مشابہ یا قریب قریب مشابہ ہوں لیکن معنی کے لحاظ سے مختلف ہوں، اس سے کلام میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی اقسام مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، تجنیس تام، ایسے الفاظ کلام میں لانا جو تعداد، حروف، ترتیب اور اعراب سے یکساں ہوں مگر معنی کے لحاظ سے مختلف ہوں۔ مثال، کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ کیا پوچھنے کلام میں ایسے الفاظ لانا جو تعداد، حروف، ترتیب، اعراب اور ہر لحاظ سے یکساں ہوں، ایک لفظ مفرد ہو اور ایک مرکب۔ مثال، قاتل نے لگایا نہ میرے زخم پہ مرہم، حسرت یہ رہی جی کی جی میں گئے مرہم۔ پہلے مصرعے میں مرہم ایک لفظ ہے جو مفرد ہے اور دوسرے میں مرہم مرکب ہے۔ نمبر 3، تام مماثل، کلام میں دو ایسے الفاظ لانا جو تعداد، حروف، ترتیب، اعراب اور ہر لحاظ سے یکساں ہوں، ان میں ایک فعل ہو اور ایک اسم ہو۔ مثال، اندر ہوں صدف میں شرر پیدا، جو چمکے آتش قہر و غضب کی تیرے چنگاری۔ پہلا سمندر بحر کے معنوں میں ہے اور دوسرا سمندر وہ کیڑا مراد ہے جو آگ میں پیدا ہوتا اور آگ میں رہتا ہے۔ تجنیس مرفوع، دو متجانس الفاظ میں ایک مفرد اور دوسرا لفظ کسی دوسرے لفظ کے کسی جملے یا حرف سے مل کر بنا ہو، پورے دو لفظوں سے نہ ہو۔ مثال، سینہ سینہ کے دیکھے تو تڑپ جائے بشر، ایسے سینے نہیں دیکھے ہیں کسی نے سنبھر۔ شعر کے مصرع ثانی میں سینے مفرد ہے اور کسی نے میں سینے مرکب ہے۔ تجنیس محرف، یعنی دو لفظ تحریر میں یکساں ہوں مگر حرکات و سکنات میں فرق ہو۔ مثال، گلے سے لگتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، وگرنہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا۔ گلے اور گلے تجنیس محرف ہے۔ تجنیس مزیل، اور اداؤں۔ مثال، فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر،
مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تو نے۔ تجنیس مضارع، الفاظ متجانس میں ایک حرف مختلف ہو لیکن جو حروف مختلف ہوں وہ اپنے مخرج کے اعتبار سے قریب قریب ہوں، مثلا برسوں اور پرسوں۔ مثال، دین و دل عشق میں کھو بیٹھے ہیں ہم برسوں سے، طاقت صبر بھی جاتی رہی کل پرسوں سے۔ تجنیس خطی، کلام میں دو ایسے الفاظ لانا جن کی تحریر میں اعراب یا نقطوں میں فرق ہو۔ مثال، دیر نہیں، حرم نہیں، در نہیں، آستہ نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں۔ دیر اور در میں ایک لفظ دیر میں حرف کی زیادتی ہے۔ قلب کے معنی الٹ دینے کے ہیں۔ کلام میں دو ایسے الفاظ لانا کہ ایک کو الٹا کر کاک سے کاک وغیرہ۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، قلب کل، حروف یکساں ہو لیکن ترتیب الٹ ہو۔ فقط اس لفافے پر ہے کہ خط آشنا کو پہنچے تو لکھا ہے اس نے انشا، یہ تیرا ہی نام الٹا، آشنا کو انشا بنا دیا۔ نمبر 2، قلب باز، حروف کی تعداد اور نوعیت تو یکساں ہو مگر وہ ایک دوسرے کا عین الٹ نہ ہو، مثلا قرابت، رقابت، علم، عمل، کمال، کلام، قریب، رقیب وغیرہ۔ اٹھ گیا پاس اب رفاقت کا، رشتہ پیدا ہوا رقابت کا۔ تیسری صورت، قلب مستوی، قلب مستوی، ایک ہی لفظ مصرع یا شعر کو الٹنے سے وہی لفظ۔ تیسری صورت، قلب مستوی، ایک ہی لفظ مصرع یا شعر کو الٹنے سے وہی لفظ مصرع یا شعر حاصل ہو، مثلا با، درد، شاباش، نادان وغیرہ۔ مثال، خوش ہو وہ شوخ، خوش ہو وہ شوخ۔ صنعت اشتقاق، کلام میں چند ایسے الفاظ لانا جو ایک ہی مصدر سے مشتق ہوں یا ان کا ماخذ ایک ہی ہو۔ مثال، دن کٹا فریاد میں اور رات زاری میں کٹی، عمر کٹنے کو کٹی پر کیا ہی خواری میں کٹی۔ شبہ اشتقاق، کلام میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جو بظاہر ایک ہی مصدر یا ماخذ سے مشتق نظر آئیں مگر حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ مثال، نکتہ مشتاق یار ہے اپنا، نکتہ مشتاق یار ہے اپنا، شاعری تو شعار ہے اپنا۔ یہاں شاعری اور شعار کا ماخذ ایک نہیں ہے۔ صنعت ترسی، یہ صنعت شعر سے متعلق ہے۔ پہلے مصرع اور دوسرے مصرع کے باہم دیگر بالترتیب قافیہ ہوں۔ مثال، ہمت ہم وزن اور ہم قافیہ ہے۔ صنعت تاریخ، کسی لفظ، فقرے یا مصرع وغیرہ سے کسی واقعہ کا اشارہ ہو اور اس کی سن معلوم ہوتی ہو۔ صنعت توشیح، ایسے اشعار کہنا کہ ان کے مخصوص حروف کو یکجا کرنے سے کوئی معنی خیز جملہ یا عبارت یا نام بن جائے۔ مثال، درد و غم، داغ ہجر، رنج فراق، وقف دل بل، بے حوصلہ دل کا، سخت تڑپے ہے اب کروں کس سے، تجھ سوا ہجر میں گلا دل کا۔ چاروں مصروں کا پہلا حرف ملانے سے لفظ دوست بنتا ہے۔
صنعت تضمین، کلام میں دوسرے شاعر کے مصرع پر مصرع لگانا۔ جس مصرعے کی تضمین کی جاتی ہے اسے واوین میں لکھا جاتا ہے۔ صنعت تلمیح، کلام میں ایک یا دو سے زیادہ زبانوں کو جمع کرنا۔ مثال، دھوپ کی تابش، آگ کی گرمی، وقنا ربنا عذاب النار۔ تنسیق الصفات، تنسیق کے لفظی معنی ہے ترتیب دینا، کلام میں برابر صفات بیان کرنا، چاہے ہو یا بری۔ مثال، دوزخ کی زبانوں سے بھی آنچ اس کی بری تھی، برچھی تھی، کٹاری تھی، سردی تھی، چھری تھی۔ سیاقت الاعداد، کلام میں اعداد کا ذکر کرنا، چاہے وہ ترتیب سے ہوں یا بغیر ترتیب کے۔ عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ صنعت ذو قافیتین، شعر میں 2 سے زیادہ قوافی لانا۔ مثال، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ صنعت منقوطہ، نظم یا نثر میں اس بات کا اہتمام کرنا کہ کوئی ایسا حرف نہ آئے جس پر نقطہ نہ ہو۔ مرزا دبیر کا ایک مرثیہ 300 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس پیش شفقت زیب جنت، بے زن فیض زیب زینت۔ تو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر لفظ میں نقطہ ہے۔ صنعت غیر منقوطہ، اس بات کا اہتمام کرنا کہ نظم یا نثر میں کوئی ایسا حرف نہ آئے جس پر نقطہ ہو۔ ولی زاری نے حضور کی سیرت پر ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہادی عالم ہے، نقطہ نہیں۔ مثال، اول سرور دل کو ہو، اس دم وہ کام کر، ہر اہل دل ہو محو، وہ مدحہ امام کر۔ صنعت مقطع، نظم و نثر کے تمام حروف الگ الگ لانا۔ وہ آب اور وہ دم، وہ دوا، واہ واہ واہ، وہ آن، وہ ادا، وہ روا، واہ واہ واہ۔ صنعت واصل الشفتین، یعنی نظم و نثر میں ایسے الفاظ لانا جن کو پڑھتے لب ملے۔ میرا ممدوح ابن امیر، میں کمر بستہ مکیں، خام و مدحت پیما۔ صنعت واسع الشفتین، نظم و نثر میں ایسے الفاظ لانا کہ لب سے لب جدا رہیں۔ مثال، آیا نہیں جو کر اقرار ہنستے ہنستے، جلدے گیا شاید ایار ہنستے ہنستے، لے کر صریح دل کو وہ گل غدار یارو، ظاہر کرے ہے کیا کیا انکار ہنستے ہنستے۔ صنعت کہ کوئی لفظ ایسا نہ آئے جس کے نیچے نقطے ہوں۔ مثال، مظہر صدق وصف کا ناس مردم، مادن عدل و سخا مظہر تحتانیہ، فوقانیہ کا عکس ہے، ایسا کوئی لفظ نہ لانا جس کے اوپر نقطہ ہو۔ مثال، بجلی کی طرح دور کبھی گاہ پاس ہے، عالم کو اس کے ڈر سے عجب ایک ہراس ہے۔ صنعت فتح کا التزام، مثلا، گل کا وعدہ کر گیا ہے گل صنم، گل کا وعدہ کر گیا ہے کل صنم، گر نہ آیا آج تو ہے بس غضب۔ فکر بسمل کے لیے، تیر بھی تھے اس میرے دل کے لیے۔ ضمہ کا التزام، یعنی سلسل و سنبل و بلبل، مجھ کو جو ہو حصول خوب ہو یار۔ اس میں آپ دیکھیں کہ فتح جو ہے وہ پیش کو کہتے ہیں۔ حرف ملا کر لکھنا، ظلم کیا
جفائیں کیا ہے، عشق میں بھی بلائیں کیا ہے۔ رعایت لفظی، حل کے اعتبار سے سابق ہو اور سننے والے کا ذہن بھی اس طرف جائے سے ذرا غور کرنے پر اس سے کوئی دوسرا معنی نکلے جس سے بنایا میں نے ایک جوتا چل گیا۔ بوٹ کی رعایت سے جوتا چلنے کا محاورہ استعمال ہوا۔ یہ ذو معنی بات ہے، اس کے معنی رواج پانا اور دنگا فساد کے بھی ہیں۔ شاعر کے نزدیک رواج پانا صنعت کہلاتی ہے۔ برس اور باغ و بہار کی نثر مسجع اور مکفہ ہے۔ صنعت مثلث، رباعی کے 3 مصرے کے ابتدائی چند الفاظ کو جمع کریں تو چوتھا کوئی پیارا اے رشک قمر، محبوب کوئی نہ ہوگا تجھ سے بہتر، اے دلبر نازنین تجھے کہتے ہیں سب تجھ سا علاوہ باقی اشعار میں 3 ہم وزن اور ہم قافیہ مصرے لائے جائیں۔ صنعت معما، مثال کیفیت وصال بس اب کچھ نہیں رہی، کیوں کر نہ ہو ملول میں شب کچھ نہیں رہی، کیوں کر نہ ہو ملول میں شب کچھ نہیں رہی۔ صنعت نغز، اسے پہیلی یا بجھارت بھی کہتے ہیں، مثال بیسیوں کا سر کاٹ لیا، نہ مارا نہ خون کیا۔ صنعت شعر کے مصرع اول کا آخری لفظ مصرع دوم کی ابتدا میں لانا، اعزاز اعزاز نہیں تو آؤ اضرار سے باز، پائی جاتی ہے۔ مصرع اول کا آخری لفظ دوسرے کا پہلا لفظ دوسرے کا پہلا لفظ ہوتا ہے اور اس طرح نظم بڑھتی ہے۔ اس طرح چال ہے مستانہ، مستانہ ہر ایک روش، ادا سرشار سرشار ساقی مے خانہ۔ حروف اول باہم تبدیل ہو، مثال اگر حق نے بخشی ہے عقل نجیب تو سن مجھ سے تو ایک نقل عجیب۔ عقل نجیب میں عین اور نون حروف اول ہیں، نقل عجیب میں ترتیب بدل کر قافیہ کے علاوہ شعر میں 2 یا 2 سے زیادہ ہم وزن الفاظ لانا، پر تو پڑے جو اس کے رخ حجاب کا، لال خود لانا، پھر اس کی حرکات بدل کر وہی لفظ دوسرے معنوں میں لانا۔ ستر منصور کے لوہوں سے ہوئی یہ تحریر، لوہو یعنی لہو سے ہوئی یہ تحریر۔ صنعت تکرار، قافیہ ردیف سب سے بڑی ماں باپ کی خدمت، سب سے بڑی عبادت ماں باپ کی خدمت۔